السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله أن سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعه فرب مبلغ اوح من سامعه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ساری کائنات کے اور کائنات کے ذرے ذرے کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی مالک بھی اللہ ہے۔ کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال پر۔ ایمان والے جیسے عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھے عمل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی موافق اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اعمال بگڑ جائیں، زندگی بگڑ جائے، اللہ رب العزت ان کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ مصیبتوں کو آنا، سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ ان مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اعمال کے بگڑ جانے پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں صاف صاف ارشاد فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں یا تری میں کوئی بھی خرابی آتی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور یہ مصیبت اللہ بھیجتے ہیں خشکی میں یا سمندروں میں، یہ جو مصیبت بھیجتے ہیں تاکہ ان کے جو برے اعمال ہیں، کچھ برے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو چکھا دے، اور یہ بھی اس لیے، یہ بھی ان کے فائدے کے لیے تاکہ یہ رجوع کر لیں، اپنی غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آ جائیں، مخلوق کے یقین سے نکل کر خالق کے یقین پر آ جائیں۔ آج جو مخلوق کا یقین دل میں بیٹھ گیا،
چیزوں سے ہوتا ہے، مال دولت سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، یہ یقین دلوں سے نکل جائے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین دل میں اتر جائے کہ سب کچھ ایک اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں، ورنہ حقیقت میں فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا فیصلہ وہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اچھا یا برا، انسانوں کے حق میں یا انسانوں کے خلاف، یہ ان کے اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنا دین اتارا ہے، انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے، میری ساری کی ساری امت کو ہدایت مل جائے، سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا دنیا کی کامیابی دلوانے والا ہے۔ اب پیارے نبی چھوڑ دو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے کی کامیابی دلوانے، ایک ایک سنت اور آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ مال سے کامیابی ملتی ہے، چیزوں سے کامیابی ملتی ہے، یہ ان کے یقین کا دھوکہ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ نہ مال میں کامیابی ہے، نہ چیزوں اسباب میں کامیابی ہے، کامیابی تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں، کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے میں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ نے کامیاب فرمایا۔ انبیاء کے طریقوں پہ چلنے والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے اور اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ چلے، اللہ نے کامیاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرما دیا۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین میں کامیابی، اللہ کے حکموں میں کامیابی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے یہ کامیاب، اور اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ہمیشہ ناکام ہوئے اور ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، نمرود جو دنیا کا بادشاہ تھا اس کو دعوت دی اور اس سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک آدمی جو جیل میں قید تھا اور اس کی سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو جیل سے نکال کے چھوڑ دیا، جا تو آزاد ہے، دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ ارے کور مغز تو نے کیا زندہ کیا، وہ تو پہلے سے زندہ تھا، تو جیل سے نکالا، اس کو زندہ کہاں کیا؟ کہتے ہیں سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ زندہ ہو گیا، اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک بے گناہ انسان جو جیل سے باہر جا رہا تھا اس کو پکڑوا کے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا کہ میں نے اس کو موت دی، تو نے کہاں موت دی؟ یہ اس کے عقل کی خرابی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داعی جب دعوت دیتے ہیں، سننے والا اگر مناظرہ کرے، بحث کرے تو داعی بحث نہیں کرتے، وہ اپنی دعوت کا اسلوب بدل دیتے ہیں، طریقہ بدل دیتے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو
کافر ملعون نے کہہ دیا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اسلوب بدلا اور ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زندگی موت کے بارے میں تو اس نے مقابلہ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، لیکن جب یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبوہت الذی کفر، جس نے کفر کیا، انکار کیا، وہ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، اب میں کیا کروں؟ سورج تو میرے بس میں نہیں ہے، سورج کو نکالنا تو میرے بس میں نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کیف تحیی الموتى؟ اللہ تعالیٰ کے سے ارشاد ہوا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ بالکل یقین ہے، آپ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، زندگی آپ ہی دیتے ہیں۔ لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں نے سوال کیا۔ ارشاد فرمایا چار پرندے لوگ، کبوتر، مور اور چوتھا کبوتر، مور، ایک پرندہ اور ہے، کوا۔ کبوتر، مور اور کوا، چار پرندے لو اور ان کو دانے ڈالو، کھلاؤ پلاؤ، اپنے سے خوب مانوس کر لو، اتنا مانوس کر لو کہ جب تم ان کو آواز دو تو آواز تمہاری آواز پر دوڑتے ہوئے آ جائے، تمہاری آواز پر دوڑتے ہوئے آ جائے، اور پھر ان چاروں کو ذبح کر دو، ان چاروں کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان کے، اور سب ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو، کچھ ٹکڑے ایک پہاڑ پر، کچھ ٹکڑے دوسرے پہاڑ پر، کچھ ٹکڑے تیسرے پہاڑ پر، ٹکڑے ملا دو اور ان کو پہاڑوں پہ رکھ دو۔ اب کسی کی چونچ کہیں ہے تو دم کہیں ہے، کسی کے پنجے کہیں ہے تو پر کہیں ہے، اور پھر ان میں سے ایک کو آواز دو، پھر دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان چاروں کو اپنے سے خوب مانوس کیا، ان کو دانے ڈالے، پانی پلایا، خوب مانوس کیا۔ جب اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر دوڑتے ہوئے آ جاتے، چاروں کو ذبح کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور سب ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا، اور بغیر کسی فرق کے کچھ ٹکڑے اٹھا کے ایک پہاڑ پہ، کچھ ٹکڑے دوسرے پہاڑ پہ، کچھ ٹکڑے تیسرے پہاڑ پہ۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرندے کو آواز دی، مور کو آواز دی مثال کے طور پر، تو مور کی چونچ اوپر ہوا میں معلق ہو گئی، مور کی چونچ ہوا میں معلق ہو گئی، اس کے جو دھڑ کے حصے تھے، اس کے جسم کے جو حصے تھے جس پہاڑ پہ تھے وہاں سے اڑ اڑ کے آنے لگے اور چونچ سے جڑتے گئے، اس کے پر، اس کا دھڑ، اس کے پنجے، وہ اس چونچ سے جڑتے گئے۔ جب پورا جسم جڑ گیا اللہ رب العزت کے حکم سے اس میں روح ڈال دی گئی اور مور زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اسی طرح کوا، اسی طرح مرغ، اسی طرح کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ رب العزت نے کس طرح اس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس میں روح پھونک دی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ایسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، جب بخت نصر نے جو بابل میں رہنے والا تھا اس نے بیت المقدس پہ حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو، بچوں کو، کچھ
بچے کچھ جو رہ گئے تھے ان کو قید کر کے بابل لے گیا. اس میں عزیر السلام بھی قید ہو کر بابل پہنچ گئے. وہاں ظلم کرتا رہا اور ان سے چھوٹے چھوٹے کام، ذلت والے کام ان سے کرواتا تھا. چھوٹے چھوٹے کام، ذلت والے کام ان سے کراتا تھا. بنی اسرائیل ان پر مختلف حالات آئے. تھے تو یہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تھے تو نبیوں کی اولاد، لیکن جب یہ اپنی زندگی بناتے تھے اور عمل اچھے کرتے تھے اللہ رب العزت ان کو اونچا کرتے تھے، ان کو ملک دیتے تھے، حکومت دیتے تھے، اقتدار دیتے تھے. اور جب ان کے عمل بگڑ جاتے، یہ خواہشات میں پڑ جاتے، نفسانی خواہشات میں پڑ جاتے، اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ جاتے، اللہ رب العزت ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیتے. اللہ تعالیٰ ان پر ذلت کو مسلط کر دیتے. تو یہ بابل لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. اعمال بگڑ چکے تھے، زندگی بگڑ گئی تھی، اور وہاں چھوٹے چھوٹے کام، ذلت والے کام ان سے لیتے تھے اور ان کو مزدوری بھی نہیں دیتے تھے، بیگار میں ان سے کام لیتے تھے. اب یہ بنی اسرائیل وہاں رہتے رہے، پھر ان کو خیال آیا کہ ہماری زندگی بگڑ گئی، ہمارے اعمال خراب ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ عذاب مسلط ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنی زندگی کو بنانا شروع کیا، نفسانی خواہشات کو چھوڑا، اپنے دل کی چاہتوں کو چھوڑا، جو ناجائز خواہشات تھیں ان کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا شروع کیا. اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بنے. اللہ کے نبی علی نبینا وعلیہ السلام ان کے طریقوں پر اپنی زندگی لائے. آہستہ آہستہ جب ان کی زندگی بن گئی، اب اعمال کرنے والے بن گئے، اللہ نے جو ظالم بادشاہ تھا، جو ان پہ ظلم کرتا تھا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا بیت المقدس میں، اللہ نے اس کو موت دے دی. وہ ظالم بادشاہ مر گیا. اس کی جگہ جو بادشاہ بنا وہ عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھا. یہ اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں. زندگی بگڑی، اعمال کو چھوڑا، خواہشات میں پڑے، نفسانی خواہشات، جائز ناجائز، صحیح غلط، اپنی خواہشات کے پورے کرنے میں لگے. اللہ نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. جب اپنے اعمال صحیح کیے، زندگی اپنی بنائی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے بنے، اللہ رب العزت نے عادل بادشاہ، ظالم کو موت دے دی، عادل بادشاہ وہاں حاکم ہو. جب وہ حاکم ہو گیا اس نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل تو بیت المقدس کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہاں ان کو کیوں رکھا ہوا؟ چھوڑو، ان کو آزاد کرو، یہ اپنے وطن جائیں، وہاں جا کے آباد ہو. یہ کیا ہوا؟ زندگی بنائی، اعمال ٹھیک کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے موافق فیصلہ. جب زندگی بگاڑی تھی، اللہ کے حکموں کو توڑا تھا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا تھا، اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے ان کا خون کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں بچوں کو قید کر کے وہاں لے گیا. جب اعمال ٹھیک کیے، اپنی زندگی بنائی، خواہشات سے، جائز ناجائز خواہشات سے توبہ کی، اللہ کے حکم چلنے والے بنے، اللہ نے ان کے حالات بدل دیے. بادشاہ کے دل میں ان کی ہمدردی ڈال دی، بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ چلے بابل سے بیت المقدس اپنے وطن کی طرف. حضرت عزیر السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی. راستے میں جا رہے تھے، حضرت عزیر السلام کے ساتھ ان کا ایک گدھا بھی تھا اور ایک ناشتے دان جس میں کھانا رکھا، سفر کے لیے کھانا لیا تھا. چلتے چلتے ایک بستی میں گزر ہوا. اس بستی کے رہنے والے سب مر کھپ گئے تھے، ان کے گھر ویران ہو گئے تھے، کھنڈر بن گئے تھے اور ان کی چھتوں پر ان کی دیواریں گر گئی تھیں.
گھر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، وہاں رہنے والوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب تو مر گئے، دوبارہ کیسے زندہ کریں گے آپ ان کو؟ اس بستی کو کیسے آباد کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ان کو، حضرت علیہ السلام کو موت دے دی، انتقال ہو گئی۔ اب ان کا جسم زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ 100 سال تک ان کا جسم وہاں زمین پر رہا۔ 100 سال تک جسم اگر انسان کا ہو، جانور کا ہو، مٹی میں مل جائے، مٹی میں رکھ دیا جائے تو مٹی اس کو کھاتی ہے، کیڑے مکوڑے جسم کو کھا جاتے ہیں، گوشت کو کھا جاتے ہیں، ہڈیوں کا پنچر رہ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ رب العزت کے حکم سے موت آئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے جسم کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ ان کے جسم کی حفاظت کا اللہ کا حکم تھا۔ اب کسی پرندے کی کیا مجال کہ ان کو نقصان پہنچائے، کسی کیڑے کی کیا مجال کہ گوشت کو نقصان پہنچائے۔ حکم کس کا چلتا ہے بھائی؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، لوگوں سے بہت سے لوگ اسے نہیں جانتے۔ 100 سال کے بعد، ابھی 100 سال کے درمیان جو ان کا گدھا تھا وہ مر گیا، اور اس کے گوشت کو کیڑوں نے کھا لیا، ہڈیوں کا پنچر بوسیدہ ہو کے وہ بھی مٹی میں ملنے لگا۔ 100 سال میں اس کی ہڈیاں ہی بوسیدہ ہو چکی۔ اب 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ جب ان کو زندہ کیا، ان میں روح پھونکی تو وہ اٹھے۔ انتقال ہوا تھا صبح کے وقت، اور جب دوبارہ اٹھے ہیں تو شام کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، آپ یہاں کتنے عرصے سے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھا، سورج کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، کہنے لگے میں شاید صبح سویا تھا، اب شام کو اٹھ گیا ہوں۔ صبح سویا تھا، یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں تو مر گیا تھا، اور 100 سال مجھے مرے ہوئے ہو گئے۔ تو سورج کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے یہ عرض کیا کہ صبح مارا تھا، شام کو صبح سویا تھا، شام کو اٹھ گیا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، میں تو لمبا سویا ہوں، ہو سکتا ہے میں کل سویا تھا، آج اٹھا ہوں۔ عرض کیا کہ ایک دن یا ایک دن میں کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا، ارے گدھا تو مرا پڑا ہے، اسے گوشت بھی ختم، ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ بہت حیران ہوئے۔ فرمایا اپنے ناشتے دان کو دیکھو جس میں تمہارا کھانا تھا۔ اپنے ناشتے دان کو دیکھا، اس کو کھولا تو کھانا ویسا کا ویسے ہی 100 سال تک کھانا محفوظ تھا۔ گدھے کے لیے اللہ کا حکم جو ہے ختم ہونے کا تھا، کھانے کے لیے اللہ کا حکم حفاظت کا تھا۔ حضرت علیہ السلام کے لیے حکم موت کا تھا، موت کے بعد حفاظت کا۔ جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوا ویسے ویسے ہوا۔ حالانکہ کھانا تو 2 دن رکھا رہے تو سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، کھانے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کھانے کا خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے بچانے کا اور اس کھانے کی حفاظت کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ کھانا بالکل محفوظ رہا۔ جب حضرت علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ کھانا تو جوں کا توں بالکل ٹھیک، اور گدھے کے تو سارے گوشت بھی ختم، کھال بھی ختم، ہڈی بھی بوسیدہ ہو چکی۔ پھر وہ عزت نے ارشاد فرمایا، ان کو بتایا کہ اب 100 سال سے یہاں، 100 سال سے یہاں۔ اب جب 100 سال بعد اٹھے دوبارہ، اللہ نے دوبارہ زندگی دی، تو وہ بستی جس کے لوگ رہنے والے مر گئے تھے، وہ بستی جس کے رہنے والے مر گئے تھے، گھر ان کے ٹوٹ کے کھنڈر ہو چکے تھے، کھنڈر بن چکے تھے، وہ بستی اس دوران میں 100 سال کے عرصے میں دوبارہ آباد ہو گئی۔
دوبارہ آباد ہو گئی. لوگوں نے آ کے گھروں کو ٹھیک ٹھاک کیا، گھروں کو بنایا، اس میں رہنا شروع کر دیا، اور اسی بستی میں اب لوگوں کی چہل پہل، کھانا پینا، لوگوں کا ادھر ادھر جانا، اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر سے ادھر جانا، سب لوگ پھر رہے اس کے اندر. اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے اس تھوڑے عرصے میں 100 سال کے عرصے میں اس بستی کو جو کھنڈر بن چکی تھی، ختم ہو گئی تھی، اب ہم نے کیسے اس کو زندہ کر دیا. وہاں کے رہنے والے دوبارہ آباد ہو گئے، وہاں لوگوں کو آباد فرما دیا، گھر بنا دیے، اور اس بستی میں چہل پہل شروع ہو گئی. اب حضرت علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کر دیا، اس کی ہڈیوں کو ٹھیک اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم کیا، اس پر گوشت کو چڑھایا اور گوشت کے اوپر کھال کو چڑھایا. جب اس کا جسم مکمل ہو گیا اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونک دیا. وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، جب اس میں روح پھونک دی تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کان پھڑپڑائے اپنے اور ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگا. اللہ نے زندہ کر دیا. حضرت علیہ السلام کو زندہ کیا، ان کے گدھے کو زندہ کیا، بستی کو آباد فرما دیا. اب حضرت علیہ السلام اپنے گدھے میں سوار ہو کر سفر کیا اور بیت المقدس پہنچے. جب بیت المقدس پہنچے تو ان کی قوم والے بنی اسرائیل جو ان کے زمانے کے لوگ تھے وہ تو سب مر کھپ گئے تھے، انتقال ہو چکا تھا. جو بچے تھے ان کے زمانے میں وہ بوڑھے ہو گئے تھے. 100 سال میں بچے بوڑھے ہو چکے تھے اور سارے جوان بوڑھے سب ختم ہو چکے تھے. وہاں جا کر حضرت عزیر علیہ السلام نے ان جوانوں سے، ان بوڑھوں سے کہا میں اللہ کا نبی عزیر. وہ پہچانے نہیں، کون عزیر؟ ہم تو جانتے نہیں ان کو. ارے تمہاری قوم کا میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نہیں بنا کر بھیجا. کوئی نہ پہچانے ان کو. پھر کچھ بوڑھے انہوں نے کہا ہاں مجھے ہمیں بچپن کی بات یاد ہے کہ ہمارے والدین ہم کو بابل سے لے کر آئے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہاں ہمیں یاد ہے اللہ کے ایک نبی ہمارے ساتھ تھے اور پھر راستے میں وہ ہم سے بچھڑ گئے تھے. یہ بھی یاد تھا ان بوڑھوں کو جو اس زمانے میں 100 سال پہلے بچے تھے، ان کو یہ بھی یاد تھا کہ راستے میں کہ ہم سے بچھڑ گئے تھے. اچھا آپ اللہ کے نبی عزیر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر بوڑھوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے جو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے ان کو پوری تورات حفظ یاد تھی. یہ تو اس امت پہ اللہ کا احسان ہے، اس امت پہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو حفظ کرنا اس امت کے لوگوں کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ایک تفسیر، ایک ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. دوسرے معنی، مشہور معنی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو اور پچھلی امتوں میں کوئی بھی اللہ کی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا. حضرت علیہ السلام کو اللہ کی کتاب پوری یاد تھی، چنانچہ ان کی قوم نے نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بیٹے کو یاد ہے اور کوئی یاد نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا والد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کا ہمسر، اللہ کے برابر کوئی نہیں. تن تنہا وحدہ لا شریک لہ، وہی معبود ہے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں. عبادت کے لائق ایک اللہ ہی ہے. عبادت کے لائق ایک اللہ ہی ہے.
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اللہ کی ضرورت، ہر آدمی، ہر جاندار، انسان ہو یا جانور، اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی انسان کے، نہ کسی جانور کے، کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے نصارہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے یہود وہ بھی گمراہ ہو گئے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والے راستے پڑ گئے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عرض میں کر رہا تھا کہ زمین پر، دنیا میں اللہ کا حکم چلتا ہے، جیسے اللہ کا حکم آتا ہے، نفع کا حکم آتا ہے تو نفع ملتا ہے، اور نقصان کا حکم آتا ہے تو نقصان پہنچتا ہے۔ نقصان کا اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، یہ سیلابوں کا آنا اور یہ طوفانوں کا آنا اور یہ زلزلوں کا آنا، یہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور جب مسلمان اپنے برے اعمال سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اب تک جو گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آپ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا، آپ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، آپ کی کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ عہد کر لیتا ہے، اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، چند نوجوان تھے ایمان والے، ان کا بادشاہ ظالم تھا، وہ زبردستی لوگوں کو ایمان سے ہٹاتا تھا، میں تمہارا خدا ہوں، شرک کراتا تھا۔ یہ چند نوجوان، یہ ایمان والے، پکے ایمان والے، انہوں نے کہا ہم یہاں رہیں گے تو بادشاہ کے آدمی جیسے اور لوگوں کو پکڑ کے ان سے شرک کروا رہے ہیں، ہمارا بھی ایمان خطرے میں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بستی سے نکلے۔ ایک وہاں سے آیا، آپس میں ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا، مختلف جگہوں سے یہ نوجوان نکلے اور شہر کے باہر اللہ نے ان کو جمع کر دیا۔ اب یہ جمع ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے آپ کیسے آئے، تو خلاصہ یہ نکلا ان سب کا مقصد ایک تھا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، کہ یہاں رہتے ہوئے ظالم بادشاہ ہے، وہ مجبور کرے گا ہمیں ایمان چھوڑنے پر، اب چل پڑی ہے۔ جب یہ چلے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، اس بستی سے نکلنا ہے، یہاں کے لوگوں کی زندگی سے نکلنا ہے، تاکہ ہم کہیں جا کر اپنے دین ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ جب بستی سے نکل رہے تھے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کو پہاڑ میں غار نظر آیا، اوہو یہ پہاڑ میں غار ہے، ایسا کرتے کچھ دنوں کے لیے ہم اس میں چھپ جاتے ہیں، جب وہ بادشاہ کا ظلم ختم ہو جائے گا یا بادشاہ مر جائے گا اور ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، پھر ہم غار سے باہر آ جائیں گے، اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ غار کے اندر جو گئے، اللہ رب العزت نے کتا غار کے دروازے میں بیٹھ گیا، اپنے اگلے دونوں ہاتھ پھیلا کر غار کے اندر گئے، اللہ تعالی نے ان کو نیند عطا فرما دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی، 100 سال تک وہ مرے ہوئے زمین پر لیٹے رہے، اور یہاں پر اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے موت نہیں دی بلکہ سلا دیا۔ 309 سال تک، کم و بیش 309 سال تک
وہاں غار میں سوتے رہے. اب چند دن زیادہ ہو جائے تو ہمارے بال بڑے ہو جاتے ہیں، مونچھیں بڑی ہو جاتی ہیں، سر کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، شکل خوفناک بن جاتی ہے، جنگلیوں کی شکل بن جاتی ہے، خوفناک بن جاتی ہے، دیکھنے والے کو ڈر لگتا ہے. پھر اس غار میں نہ ان کا کھانا نہ ان کا پینا ہے زندہ. اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں، جو کھلا پلا کے زندگی دیتے ہیں وہ بغیر کھائے پیے بھی اللہ زندہ رکھتے ہیں. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. 300 سال سے زیادہ 309 سال اس غار میں رہے، سوتے رہے. سورج نکلتا تھا ایسے گزرتا تھا کہ ان پہ دھوپ نہ پڑے، دھوپ کی تپش سے یہ اٹھ نہ جائے. سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے. 309 سال کے بعد جب یہ جاگے کہنے لگے ہم بہت لمبا سو گئے تھے، بہت دیر تک سوتے رہے، اب بھوک لگے. 300 سال تک کوئی بھوک کا احساس نہیں، کوئی پیاس کا احساس نہیں، بغیر کھائے پیے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اللہ نے زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ رکھا. اب جب وہ سو کے اٹھے کہنے لگے یار ہم تو بہت لمبا سو گئے، اب بھوک لگ رہی ہے، چلو ایک ساتھی کو بھیجو پیسے دے کر وہ بازار جائے، وہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں خرید کر لائے تاکہ ہم کچھ کھا لیں، بھوک لگ رہی ہے. سکے ان کو دیے، وہ سکے 300 سال پرانے. 300 سال کے اندر وہ ظالم بادشاہ مر گیا، لوگ بدل گئے، بادشاہ بدل گئے. اب جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا، ایمان والا تھا، عادل اور انصاف پسند تھا. یہ آدمی جب بازار میں گئے اور جا کر دکاندار سے کھانے پینے کا سامان خریدا، اب جب ان کو سکے دیے تو دکاندار سکے دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ آج کل تو یہ سکے نہیں چلتے، یہ تو بہت پرانے ہیں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب یہ فکر مند ہو گئے کہ ساتھیوں نے کہا تھا کہ دیکھو نرمی سے بات کرنا اور جلدی سے سامان خرید کے واپس آ جانا، کہیں بادشاہ کو ہمارا پتہ نہ چل جائے. بادشاہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ظالم بادشاہ ہے، لوگوں کو ان کے ایمان سے نکالتا ہے، انہیں کیا پتا کہ وہ مر کب کی. اب دکاندار نے ان سے پوچھا، انہوں نے ساری بات بتا دی. اس نے کہا یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں. اب لوگوں بات مشہور ہو گئی. ایک آدمی ایسے آئے ہیں جن کے پاس 300 سال پرانے سکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غار میں سو رہے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں. لوگ جمع ہو گئے، ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچ گئی. بادشاہ نے کہا کہ ہاں ہاں میرے خزانے میں ایک تختی رکھی ہوئی ہے، اس پہ چند نوجوانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے یہاں سے نکلے تھے، کہاں غائب ہو گئے پتہ نہیں. بادشاہ نے تلاش کروایا ہوگا اس زمانے میں، بادشاہ نے اس زمانے میں تلاش کروایا ہوگا، لیکن بادشاہ کو ملے نہیں، بادشاہ کے آدمیوں کو یہ لوگ نہیں ملے. تو بادشاہ نے وہ تختی نکالی، پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں کو یہ نام ہے؟ وہ نام تختی میں لکھے ہوئے تھے، پڑھ کے سنائے. انہوں نے کہا ہاں یہ میرے ساتھیوں کے نام ہیں. بادشاہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور چیزوں کا انتظام کیا کہ اب میں آؤں گا اور وہاں آپ سے آ کے ملوں گا. یہ واپس گئے اور جا کے ساری بات سنائی اپنے ساتھیوں کو کہ وہ بادشاہ تو مر کھپ گیا، ہم 300 سال سے یہاں سو رہے ہیں، 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہم کو سوتے سوتے. لوگ بدل گئے، پیسے بدل گئے، بادشاہ بدل گیا اور بادشاہ ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دوبارہ سو گئے یا اللہ نے ان کو موت دے دی، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں آتی. یہاں تک تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. اب بادشاہ وہاں غار تک پہنچے کہ نہیں پہنچے اپنے لوگوں کو لے کر، یہ کچھ پتہ نہیں. بہرحال دونوں روایتیں ملتی ہیں، دونوں طرح کی خبریں آتی ہیں. جی بعض جگہ آتا ہے کہ وہ جا کر دوبارہ سو گئے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ نہیں وہ وہاں سے نکلے غار سے اور دنیا میں آ کے
بس گئے، آباد ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے وقت پر اللہ ان کو موت دے دی. بہرحال جو بھی ہو، لیکن خالی اتنی بات عرض کرنی تھی کہ دیکھیے 100 سال حضرت عزیر السلام کو اللہ نے موت دے دی، جسم محفوظ، جسم کا ایک بال کا بھی نقصان نہیں ہوا، جسم کی کھال کا ایک ذرہ بھر نقصان نہیں ہوا. اور یہ وہ تو ان کو تو انتقال ہو چکا تھا، اور یہاں پر یہ 309 سال غار کے اندر سوتے رہے، بغیر کھائے بغیر پیے اللہ نے ان کو زندہ رکھا. جو اللہ تعالیٰ، جو اللہ رب العزت کھلا پلا کے زندہ رکھتے ہیں، وہ اس پر قادر ہیں کہ بغیر کھلائے پلائے 300 سال تک زندہ رکھیں. جب تک سوتے رہے اور جب اٹھے اب ان کو بھوک لگنی شروع ہوئی کہ بھوک لگ رہی ہے، کوئی آدمی جائے اور جا کے کھانا لے کر آئے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں سے ہر غلط یقین کو نکالنا ہے. چیزوں سے ہوتا ہے، مخلوق سے ہوتا ہے، بادشاہ سے ہوتا ہے، وزیر سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کسی مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں. حضرت السلام کو موت دے کر 100 سال کے جسم کو محفوظ رکھا. اللہ نے چاہا 100 سال کا جسم محفوظ رہا. اور اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے 300 سال سے زیادہ بغیر موت کیے ہوئے زندہ رکھا، اور بغیر کھائے پیے اللہ نے کو زندہ رکھا. وہاں اللہ کا وہ حکم تھا، یہاں اللہ کا یہ حکم. حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا نافذ ہوتا ہے. دنیا والے جو چاہے سوچیں اور جیسے چاہے یقین بنا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا قائم ہے. یہ آسمان اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے. یہ سمندر، اتنے گہرے گہرے سمندر، بعض جگہ تو آتا ہے کہ بعض جگہ بعض سمندر 1 میل گہرے ہیں. 1 میل، ان کی گہرائی 1 میل کے برابر. اتنے گہرے گہرے سمندر اللہ رب العزت نے ان کو روکا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے. یہی پانی اگر اللہ اس کو چلا دے تو یہی پانی لوگوں کی اور شہروں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب سے چند سال پہلے جو انڈونیشیا میں طوفان آیا تھا سونامی کے نام سے، سونامی ہے نا، معلوم یاد ہے نا، سونامی کے نام سے بہت زبردست طوفان آیا تھا. وہی سمندر جو ان کے شہروں کے کنارے پر سمندر تھا، اب پانی اس کا رکا ہوا تھا. جب تک اللہ نے چاہا رکا رہا. سینکڑوں سال سے پانی وہیں رکا ہوا تھا. اور جب اللہ کا حکم آیا اور وہ سمندر کو اللہ نے چلنے کا حکم دیا، سمندر اپنی جگہ سے چلا اور اس کا پانی تیز رفتار سے، بہت تیز رفتار سے وہ پانی چلا. اس کے راستے میں جتنے انسان آئے، جتنے گھر آئے، بلڈنگیں آئیں، سب کو تہس نہس کر دیا. شہروں میں پانی گھس گیا، لوگوں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بن گیا. ان کی تباہی کا، ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا. ان کی بلڈنگیں، ان کے مضبوط گھر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکتے. وہ سمندر، اس کا پانی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ داخل ہوا اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلا، کوئی بلڈنگ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، کوئی کار، گاڑی، کوئی ٹرک اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، کوئی انسان اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا. وہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم. وہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم. جب تک اللہ کا حکم اس سمندر کے اپنی جگہ پہ ٹھہرنے کا تھا، سمندر وہیں ٹھہرا رہا. اور جب اللہ کا حکم اس سمندر کے چلنے کا ہو گیا، اب اس کا پانی چلنا شروع ہو گیا اور تباہی مچ گئی. امیر المومنین
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ سے ایک زبردست آگ نکلی. پہاڑ سے جو آگ نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ آتش فشاں. پہاڑ پھٹتا ہے اور اس سے آگ نکلتی ہے اور اس کو لاوا کہتے ہیں. وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. پہاڑ پھٹا، کب سے وہ پہاڑ ہیں کبھی نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے لاوا نکلا، اور وہ لاوا جس پہ سے گزرتا ہے، درخت سے گزرتا ہے، درخت کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے. کوئی جانور کی زد میں آ جائے، کوئی انسان اس کی زد میں آ جائے، جلا کے ختم کر دیتا ہے. وہ آگ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہی تھی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مسجد نبوی میں تشریف لائے. آج کل کی طرح نہیں فائر بریگیڈ، فلاں گاڑی، فلاں لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں میں اعلان کراؤ کہ پانی لے کے آئے، ریت اور مٹی لے کے آئے، آگ کو بجھائے. نہیں، وہ اللہ والے تھے، ان کی نگاہ اللہ پر تھی. اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے شہر کی حفاظت فرمائیں گے، مدینہ منورہ کی. اور وہ لاوا بڑھ رہا تھا مدینہ منورہ کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آئے، صحابہ کو دیکھا. صحابہ مسجد نبی کے اندر اعمال میں مشغول تھے. ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی کے پاس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے تمیم داری اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ. صحابہ بہت اونچے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین رکھنے والے، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھنے والے، لیکن اپنے دلوں میں اپنی ذات کے بارے میں بہت تواضع، میں کچھ نہیں. جب امیر المومنین نے فرمایا اے تمیم داری صاحب کو بجھاؤ، کوئی فائر بریگیڈ کی ضرورت نہیں، کوئی گاڑیوں کی ضرورت نہیں، کوئی پانیوں کی ضرورت نہیں. ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ چلو اٹھو، صاحب کو بجھاؤ. انہوں نے جواب دیا، من انا وما انا یا امیر المومنین. اے امیر المومنین، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. ارشاد فرمایا اے تمیم داری اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ. دوبارہ حکم آ گیا. ان کا وہی جواب من انا وما انا یا امیر المومنین. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں. پھر تیسری مرتبہ حکم آ گیا، اے تمیم داری اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ. اب وہ لاوا بڑھتا آ رہا ہے مدینہ منورہ کی طرف. اب 3 دفعہ جب حکم دے دیا امیر المومنین نے تو حضرت تمیم داری اٹھے، مسجد نبی سے نکلے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ان کے پیچھے اور یہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں بھی یہی کہتے جا رہے ہیں، من انا وما انا یا امیر المومنین. اے امیر المومنین، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ وہ اپنے ہاتھ ملتے تھے اور اللہ کے جناب میں عرض کرتے تھے، اے اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ سب کچھ آپ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے. اے اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، آپ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ اتنے اونچے یقین والے، اتنے اونچے اعمال والے کہ اس آگ کو، اس لاوے کو دور کرنے کے لیے اکیلے چل پڑے، اور چلتے چلتے اس لاوے کے پاس پہنچ گئے اور اس سے ہاتھ سے اشارہ کیا. وہ پیچھے ہٹ گیا اور آگے بڑھے اور اشارہ کیا اور پیچھے ہٹ گئے. چلتے چلتے پہاڑ کی جس کھو سے وہ نکلا تھا اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگ واپس اس کھو کے اندر چلی گئی اور بند ہو گئی. ایک صحابی کے اشاروں سے اللہ رب العزت نے اس آتش فشاں کے لاوے کو اسی پہاڑ میں دفن کر دیا.
اور یہ ایسا دفن ہوا اب قیامت تک کبھی نہیں نکلے گا، قیامت تک کبھی نہیں نکلے گا۔ اللہ کے ایک مقبول بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے ذریعے سے اس دعویٰ کو بند کر دیا۔ اب جو وہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ دکھاتے ہیں ایک پہاڑ کالا ہو، اللہ عالم کہتے ہیں کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس سے وہ لاوا نکلا تھا، اور تنگی داری راؤ نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کرتے کرتے اسی میں دفن کر دی۔ یہی وہ پہاڑ ہے، پہاڑ سارا کالا ہوا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، دنیا والوں کے فیصلے نہیں چلتے۔ ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ساری دنیا والے مل کر ایک آدمی کو نفع دینا چاہیں، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو ساری دنیا والے مل کر بھی اس کو نفع نہیں دے سکتے۔ فرعون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ذبح ہو جائیں۔ کتنے معصوم نوزائیدہ بچوں کو اس نے ذبح کروا دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ بہت پریشان، میرے پیٹ میں بچہ ہے اور جب یہ پیدا ہوگا تو فرعون کے آدمی آ کر میری گود سے چھین لیں گے اور کیا کچھ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا، بذریعہ وحی ہوا، جس طرح بھی ہوا اللہ کے علم میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ تم اپنے بچے کو جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کو دودھ پلاتی رہنا، یہ بچے کو دودھ پلاتی رہنا، اور جب تمہیں بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ عجیب بات بھئی، گھر میں تو ایک طرف سے جو ہے تباہی کا خطرہ، ایک طرف سے ہلاکت کا خطرہ، اور جب دریا میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کتنے خطرے سامنے آ جائیں گے۔ کسی صندوق میں بچے کو لٹا کر جب دریا میں چھوڑیں گی ہو سکتا ہے صندوق الٹ جائے، بچہ پانی میں ڈوب کے مر جائے، ہو سکتا ہے دریا میں کوئی جانور مگرمچھ یا ایسی کوئی جانور نکل کے بچے کو ہڑپ کر جائے، اور کچھ نہیں تو بچہ بھوک سے تڑپ کے مر جائے۔ کئی ہلاکت کے اسباب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہنا، اور جب تمہیں خطرہ ہو اپنے بچے کی جان کا تو اس کو جو ہے دریا میں ڈال دینا، اور دیکھ ڈرنا نہیں اور رنج نہ کرنا، ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے، تو دریا میں ڈال کر آئے گی ہمارے حکم سے، اب ہم اپنے حکم سے اس کو تیرے پاس لے آئیں گے، تیری گود میں لے آئیں گے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہی، اور جب ان کو خطرہ ہوا کہ بات چلتے چلتے پہنچ جائے گی فرعون کے آدمیوں کے پاس تو آئیں گے میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، انہیں صندوق لیا، اس کے اندر جو کچھ بچھانا تھا بچھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کے اندر لٹا دیا اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم ساتھ ساتھ چلو، دیکھتی رہو اپنے بھائی کو۔ اب وہ صندوق دریا میں جا رہا ہے، فرعون ایک بچے کے ڈر سے نہ معلوم کتنے سینکڑوں یا ہزاروں بچے ذبح کراتے، اللہ ہی جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بچے کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، جس بچے کی حفاظت کا اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اس بچے کی اللہ نے حفاظت فرمائی اس کے دشمن کے محل۔ اللہ رب العزت نے جب صندوق دریا میں جا رہا تھا، آگے جا کے دریا کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ جو پرانے راستے میں چل رہا تھا وہ چل رہا ہے، دوسرا حصہ فرعون کے محل کی طرف اور اس کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو بعد میں ایمان لے آئی تھی، وہ اپنی
کنیزوں کے ساتھ، اپنی خادماؤں کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی، دریا کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک صندوق جا رہا ہے۔ دریا، ارے یہ صندوق کیسا ہے؟ جاؤ جاؤ اس کو نکال کے لاؤ۔ غوطہ خوروں نے چھلانگ ماری اور صندوق کو لے کے مارا، اور صندوق لا کے ملکہ اس کی عکاسی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ راشی نے حکم سے کھولو اس کو۔ جب ان کے آدمیوں نے کھولا تو اس کے اندر پیارا معصوم خوبصورت بچہ۔ راشیہ کیا؟ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ راشیہ نے بچے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی، فوراً سمجھنے لگی یہ تو ہمارا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ لوگ بھی خوش ہو گئے، فرعون کا بیٹا، فرعون کا بیٹا۔ اور جب محل کے اندر گئے، ساری اسی کنیزیں، خادمائیں اور خود آسیہ، تو ہوتے ہوتے بادشاہ کانوں تک بات پہنچ گئی، فرعون کا بیٹا، فرعون کا بیٹا۔ بھائی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ محل کے اندر آیا، حضرت آسیہ بچے کو گود میں لی ہوئی تھی، بچے کو ہاتھوں میں لی ہوئی تھی۔ اتنے فرعون آیا، فرعون نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، میری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا فرعون تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ کتنے بچوں کو تم نے ذبح کرا دیا، اور بچہ تو ان ذبح ہونے والوں میں سے ہوگا، یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ فرعون کو کھٹکا ہو گیا تھا، کھٹکا ہو گیا تھا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ لیکن جب حضرت معیشو صاحب فرمایا کرتے تھے جب آدمی اللہ کی نہیں مانتا، جب آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی بیوی کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر بیوی کے حکموں کو مانتا ہے۔ جیسے بیوی کہتی ہے ویسے چلتا ہے، جیسے بیوی کہتی ہے ویسے چلتا ہے۔ بیوی حق صحیح بات کرے یا غلط بات کرے، جی 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 اس کی بات کو مانتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ سے ناطہ توڑا، اللہ سے ناطہ توڑا، اللہ سے رشتہ نہیں جوڑا، اب ہر ایک کے پاس ناطہ جوڑنے کے لیے جاتا ہے، ناطہ کسی سے نہیں جوڑتا، ناطہ کسی سے نہیں جوڑتا۔ حضرت نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ، معصوم بچہ، گود کا دودھ پینے والا، عورتیں آ رہی ہیں۔ حضرت کی تو اولاد نہیں ہوئی تھی، عورتیں جن کے بچے تھے اور ان کے سینے میں دودھ تھا، ہر عورت خوش خوش آتی کہ میرا دودھ تو پی لے گا یہ ضرور، اور اگر میرا دودھ پی لیا تو مجھے پھر انعام و اکرام کی بارش ہو گئی۔ کتنی عورتیں آئیں، کتنی عورتیں آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ان کو دودھ نہ پینے کا تھا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ تعالیٰ شاہد مانے ہم نے ان کو روک دیا، ہم نے ان پہ حرام کر دیا کسی دودھ پلانے والے کے دودھ کو۔ اب کیسے پی سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم ہر ایک پہ چلتا ہے، بڑے پہ، چھوٹے پہ، مرد پہ، عورت پہ، بوڑھے پہ، جوان پہ، بچے پہ، سب پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی کہ مختلف عورتیں آئیں اور بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ تو بولی کہ ہمارے یہاں ایک عورت ہے، اس کا دودھ بہت اچھا ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو اس کو بلا لوں۔ ارے جلدی جانا، ہمارا بیٹا رو رو کے ہلکان ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ دوڑتی اپنے گھر پہنچی، اماں چلیے، اماں کہاں چلوں بیٹا؟ اماں فرعون کے محل میں۔ ارے کیا کہہ رہی ہے تو؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ نہیں اماں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور وہ بھوکے ہیں، بھوکے ہیں، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے۔ اب اس نے ہے شو مچا مچا کے والدہ کو تیار کروایا اور لے کے چلی۔ محل میں جب پہنچی ان کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو بچے کو دیکھ کے انجان بن گئی، ظاہری طور سے ایسی بن گئی جب بچے کو جانتی نہیں، حالانکہ ان کے دل کیسا مچل رہا ہوگا، ان کا دل کیسے تڑپ رہا ہوگا۔ ایک ماں سے پوچھیے بچے کے بارے میں کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے۔
لیکن اپنے جذبے کو دبایا، اس لیے کہ اگر ذرا بھی تو ظن کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں بنی اسرائیل کی عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کی گردن نہ کاٹ دے۔ اپنے آپ کو چھپا چھپا کر، اچھا یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، چلیے میں بھی کوشش کر لیتی ہوں۔ ملکہ سے کہا، حضرت آسیہ سے، میں بھی کوشش کر لیتی ہوں، شاید میرا دودھ پی لے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب جو بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، سینے سے لگایا، بچے نے غٹ 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 پینا شروع کر دیا۔ جس اللہ رب العزت نے اس بچے کو اور عورتوں کے دودھ پینے سے روک دیا تھا، اب اسی اللہ رب العزت نے اپنی والدہ کے دودھ پینے کو اجازت دے دی، دودھ پینے کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب دودھ پیا، پیٹ بھر کے پیا اور سکون ہو گیا، سو گئے۔ اب بادشاہ کے محل میں، فرعون کے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے بیٹے نے دودھ پی لیا، ہمارے بیٹے نے دودھ پی لیا۔ کہنے کو عام سی بات ہے، ایک دودھ پیتا بچہ دودھ پی لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، وہ بچہ جو کسی عورت کی دودھ نہیں پی رہا تھا، بڑی بڑی عورتیں آئیں، بڑے بڑے بچوں والی آئیں، لیکن کسی کا دودھ نہیں پیا، اس عورت کو دودھ پی لیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ اس عورت کا دودھ بہت اچھا ہے، یہ عورت بہت اچھی، کچھ بھی سوچ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت کیا تھی کہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عورتوں کے دودھ پینے سے روکا تھا، اسی اللہ نے اپنی والدہ کا دودھ پینے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ اب حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے کو تم دودھ پلایا کرو، ہم محل میں تمہاری جگہ بنا دیتے ہیں، ہمارے محل میں رہو۔ بڑی عزت کی بات تھی، فرعون کے محل میں رہنا اور فرعون کے محل میں ان کو آباد کر دینا بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن وہ تو نہیں چاہتی تھی۔ فرعون کہا کہ نہیں نہیں، میں تو اپنے گھر جاؤں گی، میرے گھر میں میرے کام پڑے ہوئے ہیں، میرے اور بچے ہیں۔ ملکہ آسیہ نے کہا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بچے کو لے جانا، لیکن دیکھو کبھی کبھی لا کے ہم سے ملاتی رہنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اب بچہ ان کی گود میں آ گیا، بچے کو گھر میں لے آئیں گے۔ اب بادشاہ کی طرف سے بچے کا وظیفہ مقرر ہو گیا، بچے کی ماں کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ اب پیسے مل رہے ہیں فرعون کی طرف سے، جو فرعون اس بچے کا دشمن تھا، اس بچے کے خوف سے کتنے سینکڑوں بچوں کو ذبح کروا دیا، آج یہ بچہ اسی کی کفالت میں، فرعون اس کو پال رہا ہے، فرعون اس کے خرچ کا انتظام کر رہا ہے۔ کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ کو لے کے فرعون کے محل میں چلی جاتی ہیں، اور حضرت آسیہ بچے کو لیتی ہیں، پیار کرتی ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دیکھیے دنیا والے جو چاہیں وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت کے چاہنے سے، اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتے ہیں، دنیا والے بھی اگر اس کو چاہ رہے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہیں اور دنیا والے نہیں چاہتے تب بھی وہ چیز ہو کر رہے گی۔ اور دنیا والے چاہ رہے کہ یہ کام ہو جائے، یہ چیز ہو جائے، اللہ نہیں چاہتے وہ کبھی وہ کام نہیں ہوگا۔ حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ تو بھائی دوست بزرگوں، اپنے اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا یقین بگڑ گیا، ملک پر، مال پر، حکومت پر، بادشاہت پر، نہ معلوم کہاں اٹکا ہوا ہے۔ نہ معلوم کہاں یقین اٹکا ہوا ہے۔ یقین کی دعوت دے دے کر اللہ تعالی سے ہونے کو، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے سوا ہر چیز اللہ کا غیر ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کی دعوت خوب دیں۔ جب اس کی دعوت دیں گے، ایک ایک مسلمان کو اس کی دعوت دیں گے، اللہ رب العزت میرے دل سے اپنے ہر غیر کا یقین نکال دیں گے، اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتار دیں گے۔ اور جب یقین دل میں اتر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کے حکم پورا کرنے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل میں یقین آ جاتا ہے اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یہ بندہ ہر وقت اللہ کے حکم کو دیکھے گا، ہر وقت اللہ کے چاہنے کو دیکھے گا، اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔
کون سا اللہ حکم پورا کروں گا میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور کس گناہ سے بچوں گا، کس حکم عدولی سے بچوں گا، اللہ رب العزت مجھے کامیاب فرما دے۔ تو یہ اللہ کے حکموں کو دیکھ کے چلے گا اور اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچے گا، ہمیشہ بچے گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اب دیکھیں نا اللہ کے حکم، ساری زندگی میں اللہ کے حکم ہے، اور جو اللہ نے حکم اتارے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم پورا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ کے حکموں کو توڑنا اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنا اس میں نقصان ہی نقصان۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دیکھیے نا، سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز کا ہے۔ نماز میں کبھی سستی نہیں کرنی، نماز کو قضا نہیں کرنا، نماز کو اپنے وقت پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کا حکم ایسے پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم ایسے پورا کرنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ نماز وہی قبول ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ نماز آدمی کی پوری زندگی پہ اثر انداز، نماز ٹھیک پوری زندگی ٹھیک، نماز خراب پوری زندگی خراب۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، ایک طالب علم خدمت کر رہا تھا، کسی نے پانی مانگا، گلاس لے کر آیا، اس کے ہاتھ سے گلاس سے کچھ پانی گر گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، برخوردار اپنی نماز ٹھیک کرو، یہ جو تمہارے ہاتھ سے پانی گرا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے تمہاری نماز میں کچھ کمی ہے۔ نماز کا اثر پوری زندگی پہ ہوتا ہے، نماز ٹھیک پوری زندگی ٹھیک، نماز خراب پوری زندگی خراب۔ اور یہ تو نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے، جب اللہ کے سارے حکم پورے کریں گے، پورے دین پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی خوشیاں، اور آخرت میں بھی کامیاب، آخرت میں ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی خوشیاں اللہ اس کا مقدر بنا دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے اپنی نمازوں پر محنت کی، اپنی نمازوں کو بنایا، ہر ضرورت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی ضرورت پوری کروا لیتے تھے۔ ہر پریشانی کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی پریشانی کو اللہ سے دور کروا لیا کرتے تھے، ہر ضرورت 2 نفل پڑھ کے اللہ سے پوری کرتے تھے۔ آج اپنی ضرورتوں کے وقت اور اپنی پریشانیوں میں ہم مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں، مخلوق تو خود محتاج ہے، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں ہم کس طرف جائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والے قاضی الحاجات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے، مصیبتوں کو ختم کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے، اس سے کیوں نہیں لو لگاتے؟ علماء سے پوچھ کر علم سیکھیں، اللہ کے حکموں کو معلوم کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی زندگی اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی کے طریقوں پر۔ علماء سے جوڑ ہو، علماء کے پاس جانا ہو، ان سے پوچھ کر علم حاصل کرنا۔ اللہ کا دھیان، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر کو پورے دھیان کے ساتھ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لی، اللہ کے دھیان کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر
پورے دھیان کے ساتھ. جب اللہ کا ذکر پورے دھیان کے ساتھ کریں گے اللہ رب العزت ہماری نماز میں اپنا دھیان جما دیں گے. نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ایک اللہ کا دھیان ہو اور کسی کا دھیان نہیں. کسی کی طرف دھیان نہ چاہے. دھیان ہو تو کس کا ہو بھائی؟ ایک اللہ کا دھیان ہو. دھیان ہو تو کس کا ہو؟ ایک اللہ کا دھیان. ایسی نماز پر اللہ رب العزت فیصلے فرما دیتے ہیں. صحابہ نماز پڑھ کر اللہ سے فیصلے کروا لیے. حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو اپنے ساتھیوں کو اللہ کے چند نام سکھائے. اللہ کے ان ناموں کو لے کر اپنے گھوڑے اپنے اونٹ سمندر پہ ڈال دیے. ان کے گھوڑے ان کے اونٹ سمندر پہ ایسے چل رہے تھے. حضرت علی حضرمی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے گھوڑے اور اونٹ سمندر پہ ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی میں چلتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے مانگنے پر، نیک بندوں کے چاہنے پر اللہ نے سمندر کو ان کے لیے مسخر کر دیا. جانوروں کے پاؤں کے نیچے پانی لگتا تھا، اوپر نہیں آتا تھا. پانی کے اوپر چل رہے ہیں جیسے خشکی میں چلتے. بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہے. ہر مسلمان کے اپنے حق کو دبا کر ہر مسلمان کے حق کو ادا کرنا ہے. میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے جنازے لائے جاتے تھے. یا رسول اللہ فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا اور یہ جنازہ ہے، آپ اس کی نماز پڑھا دیجیے. حضور نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے ان کے اوپر کسی کا حق تو نہیں؟ اگر حق نہ ہوتا حضور آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیتے. اب کوئی کہتا ہے جی نہیں ان کے اوپر فلاں کا قرضہ ہے، فلاں کے اتنے پیسے انہوں نے دینے ہیں، فلاں کا یہ حق ہے، تو حضور پیچھے ہٹ جاتے تھے. صحابہ سے کہتے تھے اپنے ساتھی پر تم لوگ نماز پڑھو. حضور نماز نہیں پڑھا. ایک جنازہ لایا گیا جن کے اوپر صرف 6 درہم کا قرض تھا. یہ سمجھ لیجیے آج کل ہم سمجھنے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے ہم یہ سمجھ لیں 6 روپے قرض تھا. 6 روپے کی کیا قیمت؟ کوئی بڑی بات نہیں. حضور سے عرض کیا کہ ان کے اوپر 6 درہم ان کے ذمے ہیں. حضور پیچھے ہو گئے. ایک صاحب کو خیال آیا اتنی معمولی رقم کی وجہ سے یہ صحابی حضور کی نماز پڑھانے سے محروم ہو رہے ہیں. ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ابھرا اور کھڑے ہو کے کہا کہ رسول اللہ ان کے 6 درہم میرے ذمے ہیں، اب ان کے ذمے کوئی حق نہیں. حضور آگے بڑھے ان کی نماز پڑھا. ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اپنے حقوق کو دبا کر دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے. اللہ رب العزت دلوں کو جوڑ دیں گے. آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. آج جو بھائی کا دشمن بنا ہوا یہ زندگیاں بگڑنے کی وجہ سے، اعمال بگڑنے کی وجہ سے اللہ نے دلوں سے محبت نکال لی اور دلوں میں دشمنی ڈال دی. جب ہمارے اعمال بنیں گے، ہم اپنے دین پر چلنے والے بنیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت دلوں سے دشمنیاں نکال کر محبتیں اتار دیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اللہ اپنے پیارے نبی سے، اے ہمارے پیارے نبی اگر آپ ساری زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. صحابہ کے دلوں کو آپ نہیں جوڑ سکتے تھے، ولیکن اللہ بینہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دی. اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے. اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل بھی اخلاص کے بغیر نہ ہو. اللہ کی رضا کے جذبے سے نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دعوت دے رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے دل میں ایک اللہ کا دھیان ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے سارے اعمال کرتے ہیں.
دکھلاوا، شہرت، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے دیندار سمجھیں، یہ دکھلاوا یہ تو آدمی کو لے ڈوبتا ہے، لے ڈوبتا ہے۔ کوئی عمل قبول نہیں جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے عمل کیا جائے گا، کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں، عمل کے دوران بھی، عمل کرنے کے بعد آخر میں بھی اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا ذمہ دار ہے۔ اس امت کا ہر فرد آپ والی محنت کا ذمہ دار ہے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اس مبارک محنت کو اپنے ذمے نہیں سمجھا، ابھی تک اس کو ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، پچھلے پر تو ہم کریں توبہ، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میری اتنی عمر گزر گئی، میرے بال سفید ہو گئے اور میں نے آپ کی دین کی محنت کو اپنی محنت نہ بنایا، اے اللہ معاف کر دیجیے۔ پچھلے پر تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کر لیں اب ساری زندگی موت تک۔ کب تک بھائی؟ ارے فرما دیجیے کب تک بھائی؟ موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ ایسی کریں گے بھائی انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے۔ یہ ایک چلے کا 3 چلے کام نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا کام ہے، موت تک اس کام کو کرنا۔ تیار ہے اس کے لیے آپ سب؟ انشاءاللہ تعالی۔ اب درخواست یہ ہے، ساری زندگی کا تو آپ نے عزم کر لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہ درخواست ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ آئے ہیں 10 دن کے لیے، وہ آئے تھے 3 دن کے لیے، وہ آئے تھے اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، ان سب بھائیوں سے جو نے تو 3 چلے نہیں لگائے، ان سے درخواست ہے وہ کھڑے ہو کے اظہار کریں کہ میں اب 4 مہینے کے تیار ہوں اور 4 مہینے پورے کر کے جاؤں۔ اٹھ جائیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، جو 4 مہینے کے تیار ہیں کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ 4 مہینے کا عزم کر لیں کہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں، 4 مہینے پورے کر کے جاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریح رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے 4 مہینے کو قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اب بھائی وہ بھائی جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور 4 مہینے لگے ہوئے، کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا، 2 سال کا، اور اس 2 سال میں مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے، مقامی کام اہتمام پابندی سے کرتے رہے۔ ایسے بھائیوں کے لیے ہے کہ یہ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے جانے کا عزم کریں۔ اب فرمائیے جن کی خواہش پورے ہیں وہ ملکوں میں جانے کے لیے 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔